نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے متعلق فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو مجھے کتاب اور اس کی مثل عطا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حجیت کے اعتبار سے حدیث کو قرآن کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اگر آپ سرسری نظر بھی ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی ادا، آپ کی سنت ہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے اس قرآنی آیت کے تناظر میں لینا یا چھوڑنا ہے۔ یعنی جس سے آپ نے منع کیا ہے اسے ہم رک جائیں گے، جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا کہا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہا۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں آپ جتنا تدبر کریں گے جی، آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، لیل و نہار، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک مومن مسلم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی راہ پر گامزن ہو تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا پڑے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں اتباع کا لفظ بولا گیا ہے۔ جی، اور عام طور پر اطاعت اور اتباع میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اطاعت کسی کی بات سن کر بھی کی جا سکتی ہے اور اتباع نقش قدم پر چل کر ہی ممکن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزار کے دکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے معاملے میں اور دیگر جو ہمارے کاروباری تجارت کے معاملات ہیں ان سب کو الغرض آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا پہلو نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو۔ تو ان آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور بالخصوص وہ احادیث جس میں آپ نے تاکید فرمائی یا تنبیہ فرمائی، جیسے آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل۔ اب یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آپ کا طریقہ ہے، اور یہ سنت جو ہم تک پہنچتی ہے وہ حدیث کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے ایسے بندے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے پہنچاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ اور یہ دعا کرنا اس بات کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حجت ہے، اور ہر اعتبار سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اور ایک مقام پر تو آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اہمیت ہے آپ کی بات کی، آپ کی بات حجت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جا بجا ایسی باتیں فرمائی کہ میری بات آگے پہنچاؤ، میری بات آگے پہنچاؤ۔ یعنی جہاں تک لوگ ہیں یا جہاں تک دنیا کے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کسی بھی خطے میں ہوں، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دین کتاب اور سنت کا نام ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو صرف اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
آپ کے طریقے سے انحراف کی وعید بھی سنائی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ بہت بڑی وعید ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے انحراف کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک مومن مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتا رہتا ہے تب تک وہ کامیاب و کامرانی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اور جب وہ اس اسوے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ تباہی کے دہانے کی طرف چلا جاتا ہے۔